کیا عرض کروں میں؟ مبتلا پر مبتلا ہوتا جا رہا ہمارا مسلمان۔ منقول جہنم میں آگ کے تابوت میں کچھ لوگ قید ہوں گے، جب وہ راحت مانگیں گے تو ان کے لیے تابوت کھول دیے جائیں گے۔ جب ان کے شعلے جہنمیوں تک پہنچیں گے تو وہ بیک زبان فریاد کرتے ہوئے کہیں گے یا اللہ عز و جل ان تابوت والوں پر لعنت فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی شرمگاہوں پر حرام طریقے سے قبضہ کرتے تھے۔ ان کے لیے کیسی وعید ہے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا کے صفحہ نمبر 230 پر منقول ہے، اللہ عز و جل نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کلام کر، تو وہ بولی جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تجھ میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے، تجھ میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 بدکاری پر اصرار کرنے والا، نمبر 3 چغل خور، نمبر 4 دیوس، نمبر 5 ظالم سپاہی، نمبر 6 ہجرا اور رشتہ داری توڑنے والا، اور وہ شخص جو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا پھر وہ کام نہیں کرتا۔ یہ 8 افراد ہیں جن کے بارے میں ہمارے رب کریم نے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم یہ 8 لوگ جنت پہ داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں بدکاری پر اصرار کرنے والے سے مراد ہمیشہ بدکاری کرتے رہنے والا نہیں، اسی طرح شراب کے عادی سے مراد یہ نہیں جو ہمیشہ شراب پیتا رہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب اسے شراب میسر ہو تو وہ پی لے اور اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے شراب پینے سے باز نہ آئے۔ اسی طرح جب اسے بدکاری کا موقع ملے تو کر لے اور اس سے باز نہ رہے، نہ ہی اپنے نفس کو اس بری خواہش کی تکمیل سے روکے۔ بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ مان والا حدیث۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، لہذا آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، میرے آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں کا میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ ان آنکھوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ایسی آزاد گشت کرتی ہے یہ، ایسے نشانے باندھتی ہے یہ۔ اللہ مان والا پیس۔ ان آنکھوں کے گناہوں کو اگر آدمی لکھنا شروع کرے، صبح گھر سے نکل کر رات گھر جائے اور اس کے یہ عادت بن جائے کہ یہ آنکھ کا کیا ہوا گناہ میں لکھوں گا، تو یہ کتنے گناہ لکھ کر رات گھر پہنچتا ہوگا۔ آنکھ ہماری سنبھلتی نہیں ہے، قابو میں آتی نہیں ہے کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا گناہ دلوں کو گھیر لیتا ہے، توبہ نہ کی جائے تو سارا دل گویا سیاہ ہو جاتا ہے،
اور غیر محرم کی طرف اٹھنے والی ہر نظر میں شیطان کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ذہن عطا فرما دے کہ نظر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت نہ کرنے والے کے لیے ایسی وعیدات ہے کہ کیا عرض کرو۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی اجنبی عورت جس کے لیے حلال نہیں۔ اب بھی نہیں مانیں گے، اب بھی ان جگہوں سے باز نہیں آئیں گے جہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اپنے شہر میں ہونے والی بے حیائیوں کے اڈے کس کو نہیں پتا ہوتے، بلکہ بعض ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ اگر کہیں ایسی بدکاری اور بے حیائی کی جگہ ہیں وہیں سے گزرے، اجنبی آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کاندھے پہ ہاتھ لگائیں گے، یہ پتہ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں ادھر وہ ہوتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، زبان کا قفل مدینہ لگا، کیوں بتا رہے ہو اس کو؟ جس گلی میں جانا ہی نہیں ہے اس گلی کا پتہ کیوں بتا رہے ہو؟ اس کو کیوں چھیڑ رہے ہو کہ یہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپس میں بیٹھے ہوئے بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو منقول ہے کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے جو بدکاری پر اکساتا ہے، اور کسی آدمی کا مٹی یا گاڑے سے لتھڑے ہوئے خنزیر کو چھو لینا اس کے لیے سے کہیں اچھا ہے کہ اس کا کاندھا کسی عورت کے کاندھے سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ طبرانی کے حوالے سے یہ نقل ہے۔ تو کتنی وعیدات ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بدکاری سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک صحابی کا فرمان ہے، بدکاری سے بچو کیونکہ اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا کی اور 3 آخرت کی۔ دنیا کی خرابیاں، رزق میں کمی، یعنی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ جن کے بھی رزق سے برکت اٹھتی ہے نا، تھوڑا سا اپنے کردار پر غور کر لینا چاہیے۔ تقریباً لوگوں کو شکایت رزق میں برکت نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ میں عمل کیسے کرتا ہوں؟ نیک نہیں بننا، پرہیزگار نہیں بننا۔ کسی ایسے شخص سے جب ملاقات ہوتی ہے جس کو آپ کا حسن ظن ہے کہ یہ دعا کرے گا میرے حق میں اس کی دعا قبول ہو جائے گی، جب بھی اس سے ملیں گے رزق میں برکت کی دعا کر دیجئے، کاروبار کھل جائے دعا کر دیجئے، فلاں کام ہو جائے دعا کر دیجئے۔ ارے بھائی، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروایا کرو کہ دعا کر دیجئے اللہ میری بے حساب بخشش کر دے، میری مغفرت ہو جائے۔ رزق میں تنگی کا ایک سبب یہ گناہ ہے، بدکاری۔ دوسرا اس کی خرابی دنیا کی، بھلائیوں سے محرومی، ایسا شخص بھلائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا لوگوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتا ہے ایسا شخص، کوئی اس کو اچھا نہیں کہتا، سارے اس کو برا کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی کسی سے کرنی ہے، بہن کی شادی کسی سے کرنی ہے، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص اس فعل میں مبتلا ہے، آپ دو گے اپنی بیٹی اس کو، تو کوئی اس کو لوگ اچھا نہیں کہتے، غیظ و غضب لوگوں کا آتا ہے۔ اور آخرت کی 3 خرابیاں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، نمبر 2 حساب میں سختی،
اور نمبر 3